الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कुरान मुक़द्दस को आखिरी किताब बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जो किताब सारे इंसानों के लिए हिदायत है, जो किताब बाबरकत है, जिस किताब की एक एक आयत पर 10-10 नेकियां तक मिलने का वादा किया गया, जिस किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इसलिए नाजिल फरमाया था ताकि उस किताब की तिलावत के साथ साथ उस किताब के मानी और मफहूम में गौर किया जाए, तदब्बुर किया जाए
اور جو باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو ہم میں سے اکثر و بیشتر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ ہر اسبوع ہر ہفتہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا، اسے پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ من حفظ آخر 10 آیات من سورۃ الکہف، کہ جو آدمی سورہ کہف کے آخری کی 10 آیات کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ابتدائی 10 آیات یا آخر کی 10 آیات اس کی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو آدمی یہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جس کو کئی علماء نے، اگرچہ اس روایت کی صحت پر کلام ہے کہ جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی خصوصی فضیلت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس اختلاف میں بہت سارے علماء جس میں ابن تیمیہ ہے اور موجودہ زمانے میں علامہ البانی وغیرہ نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بینہ وبین العتیق ما بینہ وبین الجمعۃ القادمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک خاص قسم کا نور اور خاص قسم کی روشنی اس کے لیے عنایت کی جائے گی۔ تو یہ سورہ کہف کے جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے، جس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، جو قابل حجت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن عمومی طور سے قرآن کا پڑھنا باعث سکینت، باعث اطمینان ہے، لیکن سورہ کہف کے فضیلت میں سورہ کہف کے بارے میں ایک خصوصی روایت صحیح بخاری کے اندر مروی ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کان رجل یقرأ القرآن او کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، وإلی جانبہ حصان، اور ان کے بغل میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا، اچانک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بادل قریب ہونے لگتا ہے۔ تغشتہم السحابۃ وجعلت تدنو وتدنو، اور یہ بادل قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ منظر وہ دیکھتے ہیں تو ان کا گھوڑا جو ہوتا ہے وجعل فرسہ ینفر، ان کا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بھدکنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں، یہ صحابی کون ہوتے ہیں؟ یہ دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں، صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ وہ سکون و اطمینان ہے، یہ وہ سکون و اطمینان ہے جو قرآن کے پڑھتے وقت، قرآن کے پڑھنے کے وقت نازل ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کے پڑھنے کے وقت گھروں میں کیسا سکون و اطمینان طاری ہوتا ہے، یا انسانوں کی زندگی میں جو سکون و وقار اور اطمینان طاری ہوتا ہے، وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ تو یہ اس سورہ میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے یہ کہا کہ آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے، جمعہ کے دن تلاوت کرے، اس کی 10 آیات کو یاد کرے، اپنے بچوں کو یاد کروائے، دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اس صورت میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیے، اس صورت میں 4 ایسے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 4 فتنے لے کر دجال حاضر ہوگا۔ یہ 4 فتنوں کا تذکرہ کیا گیا اس صورت کے اندر، اور چاروں فتنوں سے حفاظت کا بھی ذریعہ بتایا گیا کہ یہ جب 4 فتنہ آئے گا تو ان 4 فتنوں سے انسان بچے گا کیسے،
اور وہ وہی 4 فتنہ ہوگا جسے لے کر دجال حاضر ہوگا. اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ وہ فتنہ سب سے پہلا فتنہ دین کا فتنہ ہوگا کہ دین کے معاملے میں لوگوں کو آزمایا جائے گا. دین کا فتنہ ہوگا، مال و اولاد کا فتنہ ہوگا، اس کے علاوہ علم کا فتنہ ہوگا، اور چوتھا اور آخری فتنہ جو اور آخری آزمائش جو اس صورت میں ذکر کی گئی وہ اقتدار اور تسلط کا فتنہ ہوگا کہ جب آدمی کے ہاتھ میں اقتدار اور تسلط آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی آزمائش کس طرح ہوتی ہے اور شرعی تقاضا کیا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا اور اس کا علاج بھی ذکر کیا گیا. سب سے پہلا دین کا فتنہ اللہ رب العزت والجلال نے ان اصحاب کہف کے واقعے میں ذکر کیا گیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام کہف رکھا گیا. کہف کا مطلب ہوتا ہے غار. اس سورت کی ابتدائی آیات میں نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اس وقت جب لوگوں نے چند نوجوانوں نے ایسا قرآن نے ایسا سیگا استعمال کیا جس کی تعداد 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے واقعے کو بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ جو چند نوجوان تھے جن کی تعداد 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے بیان کیا ان کے واقعے کو. اور یہ لوگ جب ہر طرف شرک و بت پرستی کا دورہ تھا، ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لینا مناسب سمجھا. اس لیے کہ بادشاہ وقت کو جب یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے اور اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں بلایا گیا. ان لوگوں نے برملا اعلان کیا اس بات کا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ذرا تصور کیجئے کہ چند نوجوان بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے. لیکن جب یہ دیکھا کہ اب حالات سازگار نہیں ہے، دین پر عمل نہیں ہو سکتا، تو ان لوگوں نے غار میں پناہ لینا مناسب سمجھا. اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے لیے کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن وطن کے لیے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ان لوگوں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جا کر غار میں پناہ لینا مناسب سمجھا. اللہ نے فرمایا کہ جب سب کچھ ان لوگوں نے چھوڑ دیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہمت دی. جب اللہ کے لیے انسان چھوڑتا ہے تو پھر اس کو ہمت ملتی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر جا کر غار میں چلے گئے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کے کانوں کو دنیا کے سارے شور و غل سے اللہ نے غافل کر دیا، محفوظ کر دیا، اور وہ اس میں سو گئے. کتنے سالوں تک سوئے؟ 309 سال تک وہ سوئے رہے. تو یہ دین کی آزمائش ہوئی، اور دین کے لیے ان لوگوں نے غار میں جا کر پناہ لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میری کوئی عجیب و غریب آیات نہیں ہے، آپ اگر قرآن میں غور کریں گے تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصحاب الکہف کا واقعہ اور یہ رقیم، دیکھیے رقیم کہتے ہیں کہ یہ وہ بستی تھی جو جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے قریب جہاں پہ یہ بات تھی، یہ واقعہ پیش آیا. ایک رقیب نامی بستی آباد ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ رقیم سے رقیب بن گئی، الفاظ بدل گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی آیات نہیں ہے جو عجیب و غریب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات ہیں. آپ قرآن میں اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اپنے زندگی کے ایک ایک عمل کے لیے رہنمائی ملے گی. تو یہاں دین کے لیے آزمایا گیا ان نوجوانوں کو، اور ان نوجوانوں نے غار میں جا کر پناہ لیا. اور دیکھیے کہ اس سے نجات کا راستہ کیا اللہ نے بتلایا. واقعہ چلتا ہے آگے جا کے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر دین کی حفاظت کرنا ہے تو اپنی صحبت کو درست کرنا ہوگا. یا اللہ نے اس کا یہی علاج بتلایا کہ اگر دین کی حفاظت کرنا ہے، دین پر عمل پیرا ہونا ہے، تو اپنے صحبت کی کس کے ساتھ آدمی اٹھ بیٹھ رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جب دین کا فتنہ پیدا ہوگا تو وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، جو علماء کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو دینی باتوں کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس واقعے کو ختم کرنے کے بعد کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھو
جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، تو دو علاج بتلائے گئے. ایک تو یہ کہ اپنی صحبت کے بارے میں آدمی دیکھتا رہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. صرف مومنوں کی صحبت میں رہو اور آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صرف متقیوں کے ساتھ ہو. اس لیے کہ جو اچھے لوگ ہیں، مثل الجلیس السوء والجلیس الصالح، جو اچھے اور برے صحبت کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک عطار ہے عطرے والا، جس کے پاس اچھی اور عمدہ کوالٹی کی مشک کی خوشبو ہے، وہ آپ کو بیچے گا یا آپ کو دے دے گا. ہو سکتا ہے آپ اس سے خرید لیں، اگر نہ خرید سکے تب بھی اس کی خوشبو سے آپ متاثر تو ہوں گے. اور دوسرا لوہار ہے، برے صحبت کی مثال لوہار کی ہے. وہ کچھ کرے نہ کرے آپ کے کپڑا کو یا تو جلا دے گا یا آپ کو بدبودار بنا دے گا، آپ کے کردار کو کچل دے گا. تو آپ اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس کے بعد دوسرا علاج بتلایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. یعنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آدمی جڑ کر رہے تبھی وہ دین پر عمل کر سکتا ہے، تبھی وہ دین کے مطابق عمل کر سکتا ہے. یہ پہلی آزمائش اس سورہ کے اندر بتلائی گئی. دوسری مال کا ذکر کیا گیا، مال کا ذکر کیا گیا اور دو لوگوں کا واقعہ ذکر کیا گیا. مال آنے کے بعد انسان کا طور طریقہ، اس کی بولی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا سب کیسے بدلتا ہے، اس سورہ میں اللہ نے ذکر کیا. فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کا واقعہ، دو آدمیوں کی مثالیں بیان کرو. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اس میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات بنا رکھے تھے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، انگور کے، اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت تھے. کھجور کے درخت نے پورے انگور کے درختوں کی حفاظت کر رکھی تھی، اور باغ ایسا تھا تو جو بھرپور پھل دیتا تھا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، بھرپور یہ پھل دیتا تھا. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. لیکن جب پھل فروٹ آنا شروع ہوا، تجارت میں ترقی ہوئی، تو کیا کہنے لگے؟ اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. جب کبر و غرور دماغ پر سوار ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر گزار بننے کے بجائے اس کی ساری چال چلن بولی سب بدل جاتی ہے. اپنے ساتھیوں پر چاہے کبھی زبان قال سے یا زبان حال سے فخر و مباحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے. اگر مال مل گیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جنہوں نے ماضی میں کبھی مال دیکھا نہیں ہے، تو چال چلن، اٹھنا بیٹھنا سب بدل جاتا ہے. اپنے ساتھی سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، میرے ارد گرد ٹولیاں ہیں، جتھا میرا لشکر بھی تم سے بہت بڑا ہے، میرے ماننے والے لوگ بھی مجھ سے تم سے بہت زیادہ ہیں. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. وہ ساتھی سمجھاتا ہے، اس کے بعد نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ باغات، یہ پھل فروٹ، یہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہونے والا ہے کبھی. یعنی میرا یہ حال، میری یہ تجارت کی ترقی، یہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد مزید ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے وما اظن الساعة قائمة، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت کبھی آنے والی ہے. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی، اور اگر میں لوٹا دیا گیا تو وہاں بھی میں سر بلند رہوں گا. تو اس کا ساتھی سمجھاتا ہے، کہتا ہے کفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس ذات کی نافرمانی کرنے لگے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، نطفہ بنایا، پھر ماں کے رحم میں استقرار دیا، اس کے بعد تمہیں سراپا انسان بنا دیا، اور تم اسی ذات کی آج نافرمانی کرنے لگے. لیکن جب کبر و غرور کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اترتا نہیں ہے جلدی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. پوری آیات، کئی آیات اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لوگوں یہ سن رکھو، جتنا بھی تمہیں مال دے دیا جائے، جتنی بھی اولاد دے دی جائے، یہ زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زینت ہے، یہ عارضی زینت ہے، اس میں دوام نہیں ہے، اس میں استقرار نہیں ہے.
آج تمہیں ملی ہے، کل ہو سکتا ہے یہ نعمتیں تمہارے پاس نہ ہو. آج یہ اولاد ہے، کل ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اولاد لے لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد تمہارے لیے باعث امتحان اور باعث فتنہ بن جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یقین رکھو، جو آدمی یہ یقین رکھے گا وہی مال کے فتنے سے بچ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال و اولاد یہ دنیا یہ صرف ظاہری زینت کا سامان ہے. اس کے بعد اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، یوم نسیر الارض والجبال، کہ آسمان و زمین کا تذکرہ کیا گیا کہ جس دن وہ اسے ہلا دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اللہ نے اس کے بعد کتاب کا نقشہ کھینچا کہ نامہ اعمال دیا جائے گا لوگوں کو، اور لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سب کچھ ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب کو حاضر کر دیں گے، کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ان ساری آیات کو ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ آدمی مال کے فتنے سے بچے. اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ یہ سوچے گا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے. قیامت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور کس قدر مخیف اور ڈراؤنا منظر ہوگا قیامت کا. یہ ساری باتیں جب اس کے ذہن میں رہے گا تو وہ مال کو جو اس کے ہاتھ میں آئے وہ عارضی چیز سمجھے گا، اور ہمیشہ مال کے ذریعے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد مال کے بعد اگلی آزمائش اور اگلا فتنہ اللہ نے اس صورت میں علم کا فتنہ ذکر کیا کہ علم جب آتا ہے یہ بھی بڑا فتنہ ہے. جب آدمی اپنے کو سب سے بڑا علامہ سمجھنے لگے کہ میرے بعد کوئی عالم نہیں ہے، میں نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے، میں نے جس شعبے میں قدم رکھ دیا وہاں اس کے بعد کوئی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، میں نے جس میں تخصص کر لیا ہے اس تخصص کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو انسان کے دین و عقیدے کو برباد کر سکتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے علم کا فتنہ یہاں پہ ذکر کیا، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ انا اعلم من فی الارض، میں اس روح زمین پر اب سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ان من عبادی من آتیتہ من العلم ما لم اوتی، میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے میں نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فوراً انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ علم ہے تو ان سے اس علم کو سیکھا جائے. علم سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، کوئی شارٹ کٹ اس میں نہیں ہے. علم حق حصول کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت منہ رشدا، جو آپ کو سکھلایا گیا آپ مجھے بھی سکھلائیے. تواضع دیکھیے، اس کا علاج یہی ہے کہ علم کے ذریعے آدمی کی آزمائش نہ ہو، غرور نہ پیدا ہو، آدمی کے اندر تواضع ہو. آدمی کے اندر تواضع ہو، جو علم اسے ملا ہو اسے لے کر وہ ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرے، اور وہ یہ سوچے کہ اس دنیا میں ایک سے ایک عالم ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اور سب سے بڑا علام الغیوب ہے. سب سے بڑا عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے دنیا میں بہت سارے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم، بہت سارے ایسے علوم ہیں جس کی جانکاری جس کو ہے دوسرے کو اس کی جانکاری نہیں ہے. تو اس کا علاج یہ کہ آدمی کے اندر تواضع ہو. اس کے بعد آخری اس سورت کا آخری قصہ یہ بیان کیا گیا کہ ذوالقرنین کا واقعہ. دیکھیے یہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تین باتیں یہودیوں نے پوچھوائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کے بارے میں، اور کہف اصحاب الکہف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں. اور ان تینوں باتوں کا جواب دیتے ہوئے یہ سورت نازل کی گئی، اگرچہ روح کا واقعہ سورہ اسراء میں اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے. روح کا واقعہ سورہ اسراء میں ذکر کیا گیا، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ اس سورت میں ذکر کیا گیا. ذوالقرنین کون تھا؟ اس کی تفصیلات میں مفسرین نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہے. قرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ، تو کہتے ہیں کیا اسے حقیقت میں دو سینگیں تھی اس آدمی کو، یا اس لیے اسے ذوالقرنین کہا گیا کیونکہ اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پورے دنیا کی سیر کی، اور پورے دنیا میں ان کا اقتدار اور غلبہ تھا. پورے دنیا میں اس کا اقتدار اور غلبہ تھا. جب اللہ نے اتنا زیادہ غلبہ دیا تو اس آدمی کے اندر غرور پیدا ہونے کے بجائے جو عام طور سے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جو عام طور سے تسلط اور اقتدار آنے کے بعد غرور پیدا ہوتا ہے، اس بندے کے اندر نہیں پیدا ہوا. اور اللہ نے اسی لیے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ جب اس نے ایک دیوار بنائی یاجوج و ماجوج سے حفاظت کے لیے،
اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اسے ہر چیز کا اللہ نے وسائل عطا کیا اور اس کی کچھ باتیں اللہ نے بیان کی. عام طور سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سکندر رومی کی بات ہے. جو قدیم مفسرین تھے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بات اسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے جسے سکندر رومی کہا جاتا ہے. لیکن جدید دور کے مفسرین نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی دوسرا بندہ ہے جو 580 قبل مسیح کی تقریباً بات تھی، جسے سائرس کہا جاتا تھا، اور اس کا مجسمہ بھی برآمد ہوا 1897 یا 1898 عیسوی میں. تو کہتے ہیں یہ وہ بندہ مراد ہے، اس لیے کہ اس کا جو مجسمہ برآمد ہوا اس میں ویسے ہی سینگ کی طرح تھا. تو بہرحال جو بھی ہو، اس سے سروکار نہیں ہے. سروکار اس سے کہ اس آدمی کو اتنا کچھ دیا گیا، ہر طرح کی نعمت دیا گیا، اقتدار دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ما مکننی فیہ ربی خیر. جو قابل ذکر ہے کہ اس تسلط کا علاج یہ کہ آدمی جو بھی اسے ملا ہے، اگر کہیں بھی اسے اقتدار ملا ہے تو اس اقتدار پر وہ یہ سوچے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس کا اختیار ہے، اور یہ بھی اس کے لیے باعث بعض و بعض پر سے. اگر وہ اس میں عدل و انصاف نہیں کرے گا، اگر وہ اس میں اپنے کو مختار کل سمجھے گا، اگر وہ یہ سوچے گا کہ یہ اقتدار اس کا ہمیشگی اور دائمی والا اقتدار ہے، تو قیامت کے دن اس کا انجام بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنا ہونے والا ہے. اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے ما مکننی فیہ ربی خیر. اس ذوالقرنین کا کمال دیکھیے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ اس نے کیا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ ما مکننی فیہ ربی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میرے رب نے مجھے قوت دی ہے، یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے. تو اس تسلط اور اقتدار کا علاج یہ کہ آدمی ہمیشہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا اختیار ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کرے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کوئی ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بابت اس سے باز پرس نہ ہوگا. آج جو چاہا، جیسے چاہا ویسے کیا، اس کی ذمہ داری کے بابت اس سے باز پرس نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی سے اس کے ذمہ داری کے تعلق باز پرس سے ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہو، جمعیت و جماعت کا ذمہ دار ہو، مدارس و جامعات کا ذمہ دار ہو. ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بابت باز پرس سے ہوگی. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہم نے اس صورت میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس سے ہمیں سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں غور و فکر کی توفیق نصیب فرما. ہمیں جو بے روزگار ہیں رب العالمین تو نے برسر روزگار کر دے. جو بیمار ہیں تو نے اپنے رحم و کرم سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.